جو محدثین کا منہج ہے اس کے نزدیک ان کے ہاں جو تواتر کی شکل بنتی ہے، جو قطعیت کی شکل بنتی ہے، اور دنیا کا مضبوط ترین قطعیت اور یقین کی جو شکل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ احادیث جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے لے کے آج تک محدثین کی چھان پھٹک، اور وہ چھان پھٹک جو ان شروط کے تحت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، ان شروط کی چھان پھٹک کے بعد وہ حدیث بالاتفاق صحیح ہے، امت عمل کر رہی ہے۔ اس سے بڑی صاف ستھری قطعیت آپ اور کہیں تلاش نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ منطقی فلسفی جو ہیں انہوں نے قطعیت اور ظنیت اور یقین کے جو ہے نا وہ مصادر کیا بیان کیے ہیں۔ ان کے مصادر تو اتنے جو ہے نا وہ لغو اور محمل اور کیا ناکارہ قسم کی جو ہے نا یہ باتیں ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اب ان کے بعد دو ہی اصطلاحیں ہیں، یہ خبر واحد، ایک متواتر۔ متواتر جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے اور بالکل یقینی ہوتی ہے، جو خبر واحد ہے وہ ظنی ہوتی ہے۔ ایسے چل ٹھیک، تو متواتر کیا ہوتی ہے؟ وہ جو وہ ہوتی ہے کہ اس کو اتنے جو ہے نا وہ راوی بیان کرتے ہیں جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہوتا ہے۔ اچھا، کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی کتنے کا نہیں، وہ بس جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہوتا ہے، عقل محال سمجھ دیں۔ وہی عقل کے جو چیز آپ عقل کے پلے میں ڈالیں گے، عقل تو ساری ہر بندے کی وکری عقل ہے یار۔ یہ کیا ضابطہ ہوا؟ اس کو منضبط آپ کیسے کریں گے؟ جب تک کوئی اصطلاح جو ہے وہ اپنے معنی اور دلالت کے اعتبار سے منضبط نہیں ہوتی ہے تب تک وہ لغو ہے۔ تو آج تک یہ فیصلہ تو ہوا کوئی نہیں کہ متواتر کس کو کہیں، ایسے ہی چل رہا ہے۔ اتنے راوی، دوسرا کہتا ہے وہ کتنے، تیسرا کہتا ہے جی 10، چوتھا کہتا ہے چل یار 10 آدمی جو ہے نا وہ کوئی بھی کسی اور پھر ان میں شرط یہ ہے کہ اسلام کی شرط نہیں ہے، ایمان کی شرط نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ حتیٰ کہ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس بیچارے کو استنجا بھی کرنا آتا ہے یا نہیں ہے۔ کیا یار یہ راوی ہے، یہ حدیث رسول کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو ہے نا مال ملا ہے آپ لوگوں کو، جن میں نہ اسلام کی شرط، نہ عدالت کی شرط، نہ تقوی کی، نہ شرم کی، نہ حیا کی ہے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پہ صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ آپ کو ملے ہیں لوگ؟ نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں وہ ہیں جو گارنٹی ہے، جو تقوی اور عدالت میں اسلامی معاشرے کی اعلیٰ ترین مثال جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو بھائی اس لیے یہ جو عام کتابوں میں متواتر اور احاد کے نام پہ جو تقسیم چل رہی ہوتی ہے، یہ نہ مسلمانوں کی ہے نہ یہ محدثین کی ہے، یہ منطق اور فلسفے کی کتابوں سے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر کوئی وہ شرط نہیں پائی جاتی جو شرطیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ لہذا ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل السنہ ہیں۔ خبر میں یقین کے جو موجبات ہیں، جو وسائل ہیں، ہمارے اپنے وسائل ہیں یار۔ ہم نے کیا کرنا ہے تمہارے تواتر کو؟ تمہارا تواتر ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس اپنا متواتر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک عمل بھی ہو رہا ہے، امت عمل بھی کر رہی ہے، اور محدثین نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہوا ہے۔ 14 صدیاں گزر کے اب بھی اس کا تواتر کا کوٹا پورا نہیں ہوا ہے۔ اس سے بڑا مضبوط اور حقیقی، خیالی نہیں، وہمی نہیں، حقیقی جس کا وجود ہے اور وہ ایک معنی وجود ہے، وہ اس سے بڑا تواتر آپ جو ہے نا وہ کہاں سے لائیں گے بھائی؟ تو جو اہل حدیثوں کا، محدثین کا، اہل السنہ کا جو تواتر ہے وہ یہ ہے، اور یہ وہ تواتر ہے کہ جو حقیقتاً جو ہے وہ یقین کے لیے مفید ہے۔